کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو، کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو، تا حشر میرا خواجہ، تا حشر میرا خواجہ اس ہند کا راجا ہے المدد۔ دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا آغاز کیا تھا، دور دور تک کلمے کی دھمک پہنچی ہوئی تھی، ہر جانب یہ شہرا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اور ان کی یہ تعلیمات ہے کہ اللہ ایک ہے، بت تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہ پر مت چلو۔ یقیناً سب کو نظریات حقہ کی وکالت کے ذریعے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہ دور یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے مجاز کے مطابق خدا تراش کر رکھے تھے کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ روزی دینے والا خدا ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا خدا ہے، یہ بچہ دینے والا خدا ہے۔ الغرض اپنے مجاز کے مطابق لوگوں نے خداؤں کا تعین کر رکھا تھا اور اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا کرتے تھے۔ میرے آقا نے کہا نہیں، خود کی تراشی ہوئی چیز خدا نہیں ہو سکتی، خود کی بنائی ہوئی چیز خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو ہمیں بنایا ہے وہ خدا ہے، ہم جس کو بنا رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، ہمارا بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے، اسی خدا کی عبادت کی جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، چاروں طرف اعلان نبوت کی دھمک ہے، اللہ اکبر۔ مکے کے ہر چار جانب یہ بات گونج رہی ہے، دور دور تک یہ خبر پہنچ گئی مکے میں نبی مبعوث ہو گئے ہیں، مکے کے اندر پر بھی یہ آخر الزمان آ گئے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کا آغاز کیا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، کہ تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، یعنی کامیابی تمہاری قدم چومے گی، کامرانیہ تمہارے لیے ہوگی، عزت تمہارے لیے ہوگی، اللہ اکبر، دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، اور جیسے جیسے لوگ کلمہ پڑھتے رہے وہ فلاح کی منزل پر فائز ہوتے رہے، جیسے لوگ کلمے میں داخل ہوتے رہے، اسلام سے وابستہ ہوتے رہے، محمد عربی کے دامن میں آتے رہے، ان کی کامیابیاں بڑھ بڑھ کر ان کے قدم کو چوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، دور دور تک شہرت ہے۔ اسی زمانے میں دور مکے سے ایک قبیلہ ہے، اللہ اکبر، وہاں اس قبیلے میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ اکبر، بیوگی کے عالم میں وہ ضعیفہ بڑی مشکل سے اپنا دن گزار رہی ہے، بڑی دقتوں میں ان کا دن گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ماں کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر وہ بچہ لرز جاتا ہے۔ آخر ماں ہے، ماں کے جسم پر اگر پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو یقیناً بچے تڑپ جائیں گے، اور جو سعادت مند بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے نہیں دیکھ سکتا۔ بچہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا ہے، امی جان، آپ کے جسم پر یہ پھٹے پرانے کپڑے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، امی جان آپ اچھے کپڑے پہنو، آپ اچھے کپڑے لے کر آؤ۔ ماں کہتی ہے، بیٹا جب سے تیرے والد کا انتقال ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں ادھر ادھر سے کہیں سے گزارا کرتی ہوں اور پھر تمہیں دیکھتی ہوں تاکہ تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہ آنے پائے، میں اپنا جسم ڈھکوں یا پھر تمہاری پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں نئے کپڑے خرید سکوں۔ بچہ کہتا، امی جان چچا کے پاس تو بے شمار دولت ہے، چچا کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، آخر وہ میرے چچا ہی تو ہیں، میں جاؤں گا اپنے چچا کے پاس، ان سے کچھ لے کر آؤں گا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تمہارا جانا فضول ہوگا، میں جانتی ہوں اچھی طریقے سے تمہارے چچا کا مزاج کیا ہے، وہ کیسا مزاج رکھتے ہیں۔ جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر آج تک چچا نے کبھی کوئی خیریت نہیں لی، کبھی تیرے چچا نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا، امی جان اب میں
میں جاؤں گا چچا کے پاس اور آپ کے لیے کپڑے ضرور لے کر آؤں گا۔ بچہ نہ مانتے ہوئے چچا کے دروازے پر جاتا ہے، دروازے پر دستک دی، چچا نکل کے باہر آیا، آ کر کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا چچا جان آپ مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ اللہ اللہ، چچا کہتا ہے ہاں میں نے پہچانا تم میرے بھتیجے ہو، کس کام سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا چچا جان آپ ہماری غربت کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، غربت اور مفلسی کے عالم میں میری زندگی گزر رہی ہے، میری ماں تنگی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور یہاں تک کہ میری ماں کے پاس کپڑے نہیں کہ اپنا جسم صحیح سے ڈھک سکے، جو کپڑے پہنی ہوئی ہے وہ بھی کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا ہمارا خونی رشتہ ہے، آپ ہمارے چچا ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، آپ کوئی کپڑا ہی دے دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کا جسم ڈھک سکوں۔ چچا اتنا شقی القلب تھا، اس نے بچے کو دھتکار اور کہا جا، یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ روتا ہوا چچا کے دروازے سے واپسی ہو رہا ہے، روتے ہوئے اپنے گھر کے طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ضعیف العمر شخص ملا، پوچھا بچے کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ غربت نے مجھے رلایا ہے، میری غریبی میری مفلسی نے مجھے رلایا ہے۔ چچا کے پاس گیا تھا، وہاں سے بھی مجھے دھتکارا گیا، چچا نے بھی میری مدد نہیں کی۔ اللہ اکبر کہا سن، کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اگر تجھے کوئی چیز طلب کرنا ہے، اگر تجھے اپنی مفلسی کے تعلق سے کچھ کہنا ہے تو ادھر ادھر مت کہہ، جا مکہ چلا جا۔ اب وہاں جا کر ایک شخص ہے جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، ان کی بارگاہ میں جا کے فریاد کر، وہ کسی سائل کے سوال کو دھتکارتے نہیں ہیں، وہ ہر سائل کے سوال کو سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ بچے کو بتایا، بچہ روتا ہوا اپنے گھر پہنچا، ماں نے دیکھا بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے ماں، اور لگانے کے بعد کہتی ہے بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ وہ چچا تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہ چچا تمہارے اس لائق نہیں ہے۔ بچے نے کہا امی جان اگر چچا نے مدد نہ کیا تو کیا ہوا، چچا نے مدد نہ کیا تو کیا ہوا، دنیا بہت بڑی ہے اور بے شمار لوگ اس دنیا میں ہے، کوئی نہ کوئی تو مدد کرے گا۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو کدھر کا ارادہ کرتا ہے؟ امی جان مجھے اجازت دو، میں تھوڑی دور کا سفر کرنا چاہتا ہوں اور سفر کر کے میں مکہ جاؤں گا۔ مکے میں ایک شخص ہے، ان کے بارے میں نے سنا ہے وہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا نہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہے، ان کے تعلق سے تو میں نے یہاں تک سنا ہے جو ان کی باتیں سنتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں تجھے ہرگز جانے نہیں دوں گی، تم میرا ایک سہارا ہو، میں تجھے دیکھ کر زندگی گزار رہی ہوں، میں تجھے اپنے سے الگ ہونا نہیں دینے چاہتی۔ اللہ اکبر، ماں سے بچہ کہتا امی جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کی ایک بھی بات نہیں سنوں گا، امی جان میں وعدہ کرتا ہوں میں ان کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا، میں اپنا سوال رکھوں گا اور اپنے سوال کا جواب لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم مت جاؤ، کیونکہ تمہارے آبا و اجداد کا دین کچھ اور ہے، وہ جو مکے میں ہیں وہ کسی اور دین کی بات کر رہے ہیں، کسی اور خدا کی بات کر رہے ہیں، میں تمہیں اجازت دینا نہیں چاہتی۔ لیکن بچہ جب ضد کرتا ہے تو بچے کے ضد کے آگے ماں مجبور ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے ضد کرتے ہیں تو بچے کی ضد ہر حال میں پوری ہو جایا کرتی ہے۔ بچے نے ضد کی ماں مجھے جانے دو، اجازت دو۔ ماں سے اجازت لے کر بچہ روانہ ہوا، مکے کا سفر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سفر کی مسافتوں کو طے کرتا ہوا مکے کی سرحد تک پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد بچے نے کہا محمد ابن عبداللہ کہاں ملیں گے؟ کسی بتانے والے نے بتایا کہ جاؤ حرم میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، بچہ حرم کے جانب چلا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا انجمن ہے اور صحابہ کے جرمٹ میں میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ بچہ دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سارے چہروں پر نظر ڈالی، سارے چہروں سے نظر ہوتے ہوئے ایک چہرے پر آ کر نظر رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک چہرے پر نظر رک جاتی ہے، جس چہرے پر نظر رکی اب اس چہرے سے نظر ہٹ نہیں پا رہی ہے، کیونکہ میرے نبی کے حسن کا یہ عالم تھا
کہ جس کی نظر پڑ جائے خدا کی قسم وہ کبھی نظر ہٹانے کی جرت نہیں کرتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس مقدس, علماء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اب بچے کی نظر ایک چہرے پر رک گئی. اللہ اکبر, بچہ قریب پہنچا ہے. قریب پہنچنے کے بعد بچے نے اپنی زبان کھولی, کہا آپ محمد ابن عبداللہ ہو. میرے آقا نے نظر اٹھائی, دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئی یہ بچہ بڑی دور سے آ رہا ہے. آقا نے مسکرا کر فرمایا ہاں میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں, بتاؤ کیسے آنا ہوا. بچے نے سب سے پہلے یہی کہا میں بہت دور سے آیا ہوں, میں آپ کی بات سننے نہیں آیا, پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں, آپ اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتائیں گے. میرے آقا نے فرمایا میرے بچے بتا, میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا, تم کس لیے آئے ہو بتا دو. اللہ اکبر. بچے نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے, میں اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب بچہ بولنے لگا میں بہت دور سے آیا ہوں, فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں, میں ایک یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میری ماں مفلسی اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہی ہے, اور اتنی تنگی ہے کہ ماں کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں, جگہ جیسے جیسے وہ کپڑے پھٹ چکے ہیں, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی مگر سنا کہ آپ کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, اسی لیے دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری مفلسی دور ہو جائے, تاکہ میری تنگی دور ہو جائے, تاکہ میری تنگ دستی دور ہو جائے. اللہ اکبر. میرے آقا سنتے رہے. بچہ بول رہا تھا کہ میں یتیم ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, میرا سہارا بنے, مجھے کچھ عنایت کریں تاکہ میں اپنی ماں کے جسم کو ڈھک سکوں. اللہ اکبر. میرے آقا کیسے یتیم پرور ہے, میرے آقا کیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, کیسے یتیموں کے فریادوں کو سن رہے ہیں. دیوانوں اپنے ذہن کو کھولو اور اس چیز پر غور کرنا کہ میرے آقا نے اس بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا. میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس بچے کو اپنے قریب لا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور ہاتھ رکھنے کے بعد میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو ہے کیونکہ وہ یتیم اپنی یتیمی کی کہانی سنا رہا تھا. میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اتار کر اس بچے کو دیا, اور دینے کے بعد کہا میرے بچے آج صرف میرے پاس یہ چادر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, جا یہ چادر لے کے جا اور اپنی ماں کو اڑا دینا. اللہ اکبر. اپنی ماں کو اڑا دینا. میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے, بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے نبی نے, اپنی چادر مبارک اتار کر اس بچے کو دی ہے. بچہ نے چادر کو سمیٹا ہے اور اپنے سینے میں لے کر اس چادر کو لے کر وہ بچہ چلا ہی تھا, لیکن پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا, مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا. میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے آقا دیکھے جا رہے تھے, وہ بچہ بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. میرے آقا نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا, نہ اپنے دین کے بارے میں بتایا, نہ اپنے مذہب کے بارے میں بتایا, نہ کچھ میرے آقا نے فرمایا, بلکہ بچے کو سینے سے لگا کر اپنی چادر پیش کی. وہ بچہ چلتا رہا لیکن اس کے قدم جیسے جم گئے ہوں, بڑی بوجھل سے قدم اٹھاتا ہوا وہ بچہ اپنے ماں کے طرف چل رہا ہے, کیونکہ اسے یاد تھا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ماں میں جیسے جا رہا ہوں ویسے ہی لوٹ کر آؤں گا, میں ان کی کچھ نہیں سنوں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ایک طرف مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور دوسری طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے. چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ بچہ چلا ہے, چلتے ہوئے اپنے قبیلے میں پہنچا, اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا اور اس کے بعد وہ چادر ماں کو پیش کر دیا. ماں کو جیسی ہی وہ چادر اڑھانا تھا, ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہنے لگی بیٹا تم آ گئے. بچے نے کہا امی جان میں نے
آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا اور میں اپنے وعدہ پہ کھڑا اترا ہوں, میں آ گیا ہوں, مگر امی جان آپ کے لیے یہ چادر لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا. ماں کہنے لگی اچھا بیٹھ جاؤ. اب بچہ بیٹھا ہے لیکن یاد میں مصطفیٰ کے گم ہے, چہرے مصطفیٰ ان کی نظر کے سامنے ہے. اچانک خاموشی توڑی ہے بچے نے اور کہنے لگا امی جان میں جن کے پاس گیا تھا بڑے اچھے تھے وہ, امی جان بڑے پیارے تھے وہ, ان کا چہرہ بڑا حسین تھا, ان کی انداز گفتگو بڑے اچھے تھے. امی جان جب میں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے, مسکرا کر انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, تم جو کہنے آئے ہو وہ کہو. امی جان میں نے اپنی یتیمی کی کہانی سنائی ہے. امی جان جب میں نے اپنی غربت ان کو بتائی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. امی جان ان کے پاس کچھ نہیں تھا, یہ چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. امی جان انہوں نے اپنے جسم سے چادر اتار کر مجھے دے دی اور کہا جا اپنی ماں کو اوڑھا دینا. ماں ساری باتیں سن رہی تھی, سنتے سنتے اچانک کہنے لگی بیٹا ہاں ہاں یہ وہی ہے جو آخری نبی ہے, آخری پیغمبر ہے. میں تو تجھ سے منع کر رہی تھی لیکن اب میں کہہ رہی ہوں بیٹا تو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لے, میں بھی اسی نبی کا کلمہ. واہ واہ سبحان اللہ.